الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا اور مسلمانوں کی خوشی میں شریک ہونا یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، کہ ہر قوم کی، ہر مذہب اور ہر دین والوں کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی بس یہی دو عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار اور مشرکین کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان کی عیدوں میں بھی خوشی اور سرور کا اظہار کریں، نہ کھانے کی صورت میں، نہ لباس کی صورت میں، اور نہ ہی کسی اور صورت کے اندر۔ مسلمانوں کی بس دو ہی عیدیں ہیں، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن نبی داود میں مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے جن میں وہ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما هذان الیومان، یہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، ہم تو جاہلیت میں بھی ان میں خوشی منایا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو ایک اور 2 دنوں سے بدل دیا ہے جو اس سے بہت بہتر ہیں، ایک اضحیٰ کا دن اور ایک فطر کا دن، یعنی ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ جن کے اندر خوشی کا اظہار کرنا، سرور کا اظہار کرنا اور اس کی خوشی کو منانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے مقاصد میں سے ہے اور ایک مسلمان اور مومن سے مطلوب ہے۔ اسی لیے عید کے دن کا روزہ ہماری شریعت میں حرام کر دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین یوم الفطر و یوم النحر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دنوں کے روزوں سے منع کیا، ایک عید الفطر کے دن کا روزہ اور ایک عید الاضحیٰ کے دن کا روزہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دن، یعنی جو عید کا دن ہے، ایک خصوصی نماز جس کو صلاۃ العید کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کے اندر جاری کیا ہے۔ اور بعض اہل علم جیسا کہ احناف کا مذہب ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے کہ عید کی نماز ہر ایک پر واجب ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پر ہمیشہ مواظبت اور دوام اختیار کیا ہے، اور زندگی میں آپ نے اس کو اس کے فرض ہونے کے بعد ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑا۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی عید کی نماز کے لیے لے کر آنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس ستر و حجاب کے لیے چادر نہیں ہے تو کسی دوسری عورت سے، اپنی بہن سے عاریتاً اسے لے لے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک پر فرض تو نہیں ہے، البتہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں عید کی نماز قائم ہو اور کچھ لوگ عید کی نماز ادا کر لیں تو فرضیت ادا ہو جائے گی۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں، جیسا کہ مالکی اور شافعیہ کا مذہب ہے، کہ عید کی نماز انتہائی تاکیدی سنت ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض تو صرف 5 نمازیں ہی کی ہیں۔ بہرحال اس بات پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عید کی نماز مشروع ہے اور انتہائی تاکیدی سنت ہے، جس کو پڑھنا مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، اور اس دن کی خوشی کے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان عید کی نماز کے لیے حاضر ہو۔ معزز سامعین، عید کی نماز کا وقت جب سورج طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، یعنی جو اشراق اور چاشت کی نماز کا وقت ہے، وہی عید کی نماز کا بھی وقت ہے۔ اسی وقت میں عید کی نماز بھی قائم کرنی چاہیے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز 2 رکعت پڑھاتے تھے، اور جب آپ عید گاہ تشریف لاتے
تو سب سے پہلے آپ عیدگاہ میں جو کام کرتے تھے وہ عید کی نماز پڑھانا ہوتا تھا۔ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے تھے، اور عید کی نماز آپ 2 رکعت یوں پڑھاتے تھے کہ پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد اور ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیرات زائد کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور قرات ہوتی تھی، اور دوسری رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات سے پہلے یعنی سورۃ الفاتحہ اور قرات کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیرات زائد کہا کرتے تھے۔ تو کل ان 2 رکعات میں 12 تکبیرات زائد ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 7 تکبیرات زائد ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات زائد ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 2 رکعات میں جو صورتیں پڑھنا ثابت ہیں وہ ایک تو پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں اقتربت الساعہ پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اور جمعے میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور بعض دفعہ انسان کو جلدی ہو سکتی ہے، کوئی کام ہو سکتا ہے، کوئی مشغولیت ہو سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رخصت عنایت فرمائی ہے کہ انسان خطبے کے دوران جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کہا کہ اِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم خطبہ دیں گے، لیکن جو خطبے کے لیے بیٹھنا چاہتا ہے وہ بیٹھ جائے، لیکن جو جانا چاہتا ہے، اس کو کوئی مشغولیت ہے، کوئی کام ہے، تو وہ جا سکتا ہے۔ اگر نماز عیدگاہ میں پڑھی جا رہی ہے، کسی عام مکان میں پڑھی جا رہی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور اسوہ تھا کہ آپ آبادی سے نکل جاتے تھے اور مصلی کی طرف جاتے تھے، عیدگاہ کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر جا کر عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو پھر اس صورت کے اندر تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس عیدگاہ میں جائیں اور بیٹھ جائیں اور امام کا خطبہ اور یعنی عید کی نماز پڑھیں اور پھر امام کا خطبہ سنیں۔ اور اگر مسجد کے اندر عید کی نماز کا اہتمام ہے تو پھر مسجد میں جا کر تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی، یعنی جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خصوصاً خواتین کو عیدگاہ لے کر آنے کی بڑی تاکید ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے یخرج العواتق وذوات الخدور والحیض ولیشہدن الخیر ودعوت المؤمنین ویعتذر الحیض المصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ وہ عورتیں جو پردہ نشین ہیں اور بلوغت کے قریب ہیں یا بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، اور یعنی وہ خواتین جن کو حیض آتا ہے یعنی بالغ عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے لیے حاضر ہوں، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرِ، اور اس خیر کے اندر وہ شریک ہوں، اس میں موجود ہوں، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی دعاؤں میں جو عید کے موقع پر مانگی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جو امام خطبے کے دوران دعائیں کرتا ہے اس میں شریک ہوں۔ وَيَعْتَذِرُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، لیکن البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں حیض کی حالت میں ہیں وہ مصلی سے دور رہیں، یعنی وہ نماز میں شریک نہ ہوں، عیدگاہ میں وہ سائٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں۔ البتہ اس میں خواتین کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ حجاب شرعی کا اہتمام کریں اور خوشبو اور زینت سے پرہیز کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف تشریف لائیں، کہ یہ نہ ہو کہ اس عید کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کا شکار ہو جائیں۔ اور ان کے مردوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ خواتین جو ہیں وہ خوشبو اور زینت کا استعمال کر کے عیدگاہ کی طرف تشریف نہ لائیں، کہ یہ باعث فتنہ ہے۔ اور اسی طرح عیدگاہ میں اختلاط مرد و زن سے اجتناب کیا جائے، بلکہ خواتین کے لیے الگ جگہ ہو اور مردوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جائے۔
اور حائضہ عورتیں آج کل اپنی گاڑی میں بھی بیٹھ کر اگر خطبے میں شریک ہو جائیں اور خطبہ سن لیں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں تو یہ بہت بڑی خیر ہے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔